قاضی صاحب چلیں آپ کی تو رائے نہیں ڈاکٹر بنگالی، میں کہہ رہا ہوں 100% پاکستان ڈائریکشن ہے ہی کوئی نہیں. یہاں چند اشرافیہ مافیا ہے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے، ان کا عام شہریوں کی زندگی سے واسطہ کوئی نہیں ہے. 1 کروڑ کے قریب 18 ماہ میں بے روزگار ہو چکے ہیں، 3 لاکھ اور بے روزگار ہونے چاہ رہے ہیں. ملک میں یہ اتنی غربت کرنا چاہ آئی ایم ایف کا دوسری قسط سے پہلے ایک اور مطالبہ سامنے آ گیا. ذرائع کے مطابق 7 دسمبر کو شیڈیول ایگزیکٹو بورڈ اجلاس سے قبل بیرونی فائنینسنگ کو یقینی بنانے جانے کا کہا گیا ہے. پاکستان کو $25 ارب بیرونی فائنینسنگ کی ضرورت ہے. اور آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد تیز. مالی سال 2021-22 کے لیے بینکوں کے منافع پر 40% تک ونڈ فال ٹیکس عائد ہوگا. بتایا گیا کہ پہلے 1 دن ایکسپورٹ بند کی جائے گی، پھر اگلے ہفتے سے اس کا سلسلہ 2 دن کر دیا جائے گا. صنعتوں کو بھی اس طرح سے بند کیا جا رہا ہے. تو یہ پاکستان کی معیشت پر تو اس کے بڑے نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے. کیوں ترقی جڑی ہونی سی وہ کتھے ہے؟ وہ ایون فیلڈ وچ ہے. نہیں سر، ترقی چند خاندانوں کی ہوتی ہے. قاضی صاحب ڈو یو تھنک پی اے یہ ملک کو خسارے سے بچانے کے لیے بیچ رہے ہیں؟ نہیں، چند خاندانوں کی کمیشن مافیا افواد حسن فواد کریں گے تو ڈو یو تھنک وہ ملکی مفاد میں کریں گے؟ نہیں بڑی صاحب قاضی صاحب پھر اب آپ نے نہیں بولنا تو سن میری بات سنیں. پی ٹی سی جب بیچا 28 ارب روپے کا اس کا پرافٹ تھا. اس سے پچھلے سال 8 ارب کا پرافٹ اس نے پوسٹ کیا پرائیویٹائز کرنے کے بعد. اور وہ 8 ارب پتہ کہاں سے آیا؟ یہ نیچے سے تانبے کی تاریں بیچ کے آیا، اثاثے بیچ کے آیا. اور $1 بلین ہم نے ابھی لینا ہے. اور کیڑے سائنسدان ہو تسی ہوئے بڑی صاحب؟ اچھا پہلے بتائیں نا، پہلے ڈائریکشن کوئی ہے؟ ڈائریکشن تو یہ ہے کہ مخالفین کو کچلنا، ازارے رائے پر پابندی لگانا اور ملک کے اثاثے اندر کرنا، ملک کے اثاثے اونے پونے بیچ کر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا. اس کے علاوہ آپ کا کہاں ہے؟ مجھے روڈ میپ بتائیں نا کیا ہے. روڈ میپ ایک ہی ہے کہ جو 4 گول بوٹیاں ہیں اس میں جو پی آئی اے ہے، اس کی جو بلڈنگز ہیں، اس کے جو ہوٹل ہیں اس ملک کے باہر، ایک جو پتہ نہیں جس کو آپ نے کرائے پہ دیا ہے، لیز پہ دیا ہے، اس کا بھی فورینسک آڈٹ کرائیں کتنے کا تھا اور کتنے کا نہیں تھا، ہمیں پتہ چلے. اور کس قسم کے لوگ اس ملک کو رہنے دو یار، خدا کا واسطہ. نہیں قاضی صاحب، یہ ملک ان کا نہیں ہے، یہ وزٹنگ پروفیسر ہے. ان میں 90% لوگوں کی دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی لے چکے ہیں. انہوں نے بیچ باچ کے نکل جانا ہے پاکستان میں. یہ تو کرے نا، ہم مطالبہ کر سکتے ہیں. پی آئی اے جو خریدے وہ اسے چلائے گا، پرافٹ میں چلائے گا. جو سٹیل مل خریدے گا اس کو چلائے گا. اس کا کیا کہتے ہیں وہ سکریپ نہیں بیچے گا، کیونکہ پیوٹن کہتے ہیں میں چلا سکتا ہوں، جو لکشمی متل کہتے ہیں میں چلا سکتا ہوں. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں جنرل کیا نام تھے قیوم، وہ پرافٹ پوسٹ کیا تھا 7-8 ارب روپے کا جب انہوں نے گیس بند کر دی تھی. سر قاضی صاحب پہلے نقصان میں دھکیلتے ہو، پھر فرنٹ مین اور واپس سے کباڑیے بھیج دیتے ہو. قاضی صاحب ماڈرن اطلاعات ہیں کہ پی اے کے علاوہ 4 ادارے بیچنے کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے، اور جنہیں بیچنا مبینہ طور پر ان سے بھی طے ہو گیا معاملات. تو گزارش یہ ہے، آپ چوروں کو چوکیدار بنا کے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتے. خدا کے لیے آپ بھی سمجھ جائیں، یہ ملک 70 سالوں سے ہمیں لوٹ رہے ہیں. یہ چند خاندان بار بار پرائیویٹائزیشن کے نام ایک صدارتی آرڈیننس دے دیا. ابھی پارلیمان تو ہے نہیں، یا بل کم از کم اس سے پاس کروا لیں، جو بھی قانونی طریقہ ہے کہ جناب جو خریدے گا اس کو چلائے گا. اور ویسے ایک اور بھی میں بات اب یہ دیکھیں، اب یہ کہہ رہے ہیں 5000 کا نوٹ بند کیا جا رہا ہے. کر دیں. اچھا یہ نکالا کس نے تھا؟ نمبر 1 یار کرپشن بند کرو. اصل چیز لیکیج بند نہیں کر رہے. پانی کھولا ہوا ہے جہاں یہ اب پی اے یہ بیچتا کوئی مثال مبینہ 2 ارب کی دیہڑی لگا لیتا ہے. یار وہ غریبوں پہ لگاؤ. کمیشن مافیا ختم کرو. کون سا ہسپتال ہے جس کی دوائیوں میں میڈیکل عثمان میں بیڈ شیٹ خریدنے میں کمیشن نہیں کھائی جاتی؟ بٹی صاحب آج ابھی ہم نے ایک چیز مس کر دی. قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے کتنے ہسپتال بند ہے آج؟ جناح ہسپتال جائیں، جناح ہسپتال جہاں وہ گوہر صاحب کا ہے. اگر قاضی صاحب آپ کو چوہے اور بلیاں نہ ملے تو میرے پاس آ جائیے گا. خدا کا واسطہ ہے قاضی صاحب ان سے نہ امید رکھے. معافی ابھی میں ویتنام کا ایک دیکھ رہا تھا، ابھی میرے پاس یہی ہوگا. اس کی ترقی دیکھ کے 700 ارب روپے تک ڈالر تک وہ لے کے چلا گیا. کہاں سے کہاں تک لے کے چلا گیا وہاں پہ ہیں. اور جہاں پہ یہ جو ہیں یہ سارے کے سارے وہاں پہ کتنے خاندانوں کی 40 سال سے حکومت ہے؟ ذرا مجھے یہ بھی رہنمائی فرمائیں. وہاں پہ سر جی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، جس طرح چائنا میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جو آپ کے یہ طبی آپ کے جو ہوتے ہیں نا آلات، اس میں وہ آگے ہے. آپ سنا ہے کہ وہ ایک الیکٹرک وہیکل میں بھی آ رہا ہے.
وہ چائنا میں امریکہ میں الیکٹرک وہیکل جو ہے گاڑی جو ہے آپ نے بھی تو 76 سال میں جال سازی میں ترقی کی ہے. بارو رینج روور منگا لیندے 2 نمبر پیسے دی ہیں. کسی بڑے جال ساز کو پکڑا ہے؟ نہیں, یہاں پہ ایک ہی کام ہے. او نہیں, کیمری فاؤنڈ کون تھا؟ SRO جاری کرو, 200-500 گڈیاں منگاؤ ایک دن میں, اگلے دن SRO بند کر دو اور مال بناؤ اور پھر آ جاؤ. ٹھیک ہے یار, کر لو ایسے ہی. ہمارا کیا ہے, ہم ہجرت کر جائیں گے یہاں سے. جو چوڑیاں غریب آدمی مہندی اور بچے بیچتے تھے اسٹالوں پہ, ہماری مائیں بہنیں چھوٹے پہنتی تھی, اس سال سنا ہے وہ بھی بند ہو رہے ہیں. جس ملک میں آپ لوگوں سے ایک مہندی اور چوڑی پہننے کی خوشی, ٹریبیون کی خبر ہے 80% گلاس بینگلز یونٹس شٹ ڈاؤن. اور ڈاؤن تو پورا ملک ہی ڈاؤن ہے, سوائے چند خاندان دے اوپر ہے کون قاضی صاحب لگے نہیں بھائی, انہوں نے کیویں بنانا ہے. ہر وقت میٹنگ ہو رہی ہے کہ جناب ووٹ کتوں لے آئیے انہوں نے. اچھا چلو ویکھ لینے, لے آنا بھائی, بنا لینا, ساڑا کی ہے, اسی تو کسی پارٹی. میرا خیال ہے پروگرام پاکستان میں خصوصی طور پر جو کراچی کی انڈسٹری ہے اور پورے پاکستان کی انڈسٹری ہے, کتنا بوجھل اور کتنا سیڈ مومنٹ ہے میرے لیے, ایک فارمر پریزیڈنٹ کے لیے کراچی چیمبر کے, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے, دنیا کا 8واں بڑا چیمبر ہے, اور وہاں ہزاروں جو انڈسٹریلسٹس ہمارے جو ممبرز ہیں اور جو پاکستان کا 50% سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی. آج وہ کتنے افسوس کے ساتھ, صدمے کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ ہم خود, یعنی کہ میری حکومت ہے تو میں خود اس کو نقصان پہنچا رہا ہوں. سو انفارچونیٹ کہ یہ جو گیس کی پرائسز, پاور کی پرائسز جس طرح سے پچھلے 6 مہینے میں بڑھائی گئی ہیں, اینڈ دیٹ ٹو وداؤٹ ٹیکنگ انڈسٹریلسٹ اسپیشلی کراچی چیمبر ان کانفیڈنس. بہت ملکوں میں مسائل ہوتے ہیں, کرائسس ہوتا ہے. وی نو کہ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور گیس کی پرائسز بڑھی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی, انڈیا میں بھی, پوری دنیا میں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی انڈسٹری اس چیز کی متحمل ہو سکتی ہے کہ وہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے؟ کیا ہم نے کوئی ہوم ورک کیا ہے؟ کیا ہم نے کوئی ریسرچ ڈاکیومنٹ بنایا ہے؟ کیا ہم انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھا ہے کہ یہ گیس کا ریٹ ہونے جا رہا ہے اگلے 15 دن میں, اینڈ دیٹ ٹو لائک اے بامب, کہ آپ انڈسٹری سے پوچھتے نہیں ہیں, آپ انڈسٹریز کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے. ہم انڈسٹریلسٹ ہر وقت تیار ہیں کہ ہم سیکریفائس, ہم تو جب سے پاکستان بنا ہے سب سے زیادہ شاید قربانی اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج نے دی ہے تو شاید اس سے زیادہ قربانی جو ہے وہ ہم انڈسٹریلسٹ نے دی ہے. اچھا. جو کہ پاکستان میں نہ صرف اپنی انویسٹمنٹ سے, اپنی کوششوں سے, بلکہ اپنی جنریشنز ہم نے انویسٹ کی ہیں یہاں پر انڈسٹری میں. اور ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم باہر چلے جائیں گے, ہم پاکستان سے سرمایہ لے جائیں گے. ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارا وطن ہے, ہماری زمین ہے, جیسا بھی ہے, جو بھی مشکل ہوگی ہم اس میں حکومت کا ساتھ دیں گے. لیکن کیا یہ حکومت کا فرض نہیں تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہم سے یہ مشورہ کرتے کہ گیس کی پرائسز ہونے جا رہی ہیں, یہ 200% انکریز ہونے جا رہا ہے, یہ شٹ ڈاؤنز ہونے جا رہے ہیں, آپ کس طرح مینیج کریں گے؟ دیکھیں, کوئی جو انٹرنیشنل بائر ہے وہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے ملک میں پرائس پاور کی کیا ہے, گیس کی کیا ہے, پانی کی کیا ہے, انفراسٹرکچر اچھا ہے برا. وہ تو ایک انٹرنیشنل کمپیٹیٹو پرائس پر وہ کہتا ہے واٹ از دی پرائس سے فار اے شرٹ. میں کہتا ہوں $2, وہ کہتا ہے کہ آپ کا کمپیٹیٹر مجھے $1.5 میں دے رہا ہے. ہم اس کو یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ ہماری کرنسی ڈیپریشیٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو پاور سیکٹر ہے وہ مہنگا ہو گیا. تو ہم بالکل, ہم کو افسوس ہے یہ کہتے ہوئے, جب پریس کانفرنس میں ہم نے یہ کہا تو وی ور ریئلی سیڈ. لیکن اس کے علاوہ اور ہم بتائیے کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بالکل.